أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ اختیار کر لی گھر بنانے کے لیے، بوّأنا مطلب اختیار کر لینا، خاص کر دینا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی، اس گھر کی جگہ جہاں پر یہ گھر بنا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تشرک، آگے اللہ نے کہا کہ شرک نہیں ہوگا اس میں، اللہ تشرک بی شیئا، شرک نہیں کیا جائے گا میرے ساتھ کسی بھی چیز کا، وطہر بیتیا، اور پاک کیا جائے گا بیتیا میرا گھر، کن لوگوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، والرکع السجود اور جو رکوع کرتے ہیں اور جو سجدے کرتے ہیں۔ یہ مساجد کو پاک کرنا اور مساجد کو صاف رکھنا یہ ایک طرح سے انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اس کو کبھی حقیر مت جانیے، کبھی چھوٹا مت سمجھے اس عمل کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس لیے وہ شخص جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس شخص کو بھی کبھی حقیر نہ جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں سے اس کو غائب پایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ عورت جو میری مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو وہ کچھ گزشتہ روز پہلے وہ مر گئی اور ہم نے فوت ہو گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے کہا سبحان اللہ، مجھے ہلا اخبرتمونی، کیا مجھے خبر نہیں دے سکتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، آپ گھر میں تھے، ہم نے کہا آپ کو تنگ کریں، سو رہے ہیں آپ یا جاگ رہے ہیں، اپنے اہل کے ساتھ ہیں، تو ہم نے اس چیز کو مناسب نہ سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، آپ نے کہا کہ مجھے لے کے جاؤ اس کی قبر پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ لے کے گئے، آپ نے اس کے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پوچھنا اور صحابہ کرام کو کہنا کہ کیا مجھے خبر نہیں دے سکتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عظمت تھی اس عورت کی، اس وجہ سے آپ نے کہا، اور پھر یہ کہا کہ دلونی علی قبرہا، کہ مجھے اس کی قبر کی طرف راستہ دکھا دو تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں جا کے۔ تو مسجد کو صاف کرنے والے لوگ اگرچہ وہ غریب ہوتے ہیں کبھی حقیر نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت امیر ہیں، وہ لوگ بہت اعلیٰ درجات والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہ جو کام ہے یہ تو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اور یہاں پر طہارت سے مراد حسی اور معنوی دونوں طہارت ہے، یعنی ویسے بھی پاک کرنا ہے گندگی سے، ظاہری گندگی سے، اور معنوی طہارت سے مراد یہ ہے کہ شرک نہیں ہونے دینا اس میں۔ تو اس لیے جو لوگ شرک اور بدعت کرتے ہیں ان کو زبردستی روکنا، وہ اس آیت کے ذریعے یہ آیت دلیل بنتی ہے کہ ان کو زبردستی شرک اور بدعت کو روکنا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا بڑا سخت رویہ ہے اور کیوں روکتے ہیں اس طرح کر کے، اور کرنے دیں لوگوں کو بعد میں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وظیفہ لگایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر ان کے بعد ہر توحید پرست کا، کہ یہ اور جو معمور ہے اس کی حفاظت پہ مسجد حرام کی، یہ ان پہ یہ چیز واجب ہے کہ وہ پاک رکھیں مسجد حرام کو ہر حسی گندگی سے اور معنوی گندگی سے، عقیدے کی گندگی سے۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آ کے سب سے پہلا کام کیا، جو کفار تھے انہوں نے تو دونوں طرح سے گند مچا دیا تھا، اور انہوں نے بت جو کھڑے کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرائے وہ بت سارے اور پاک کیا اس گھر کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا اس کعبہ کو، اور وہ پھر گر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس کی صرف جو نیچے
جو اصول تھے اس کے جو بیسس تھی بس وہی تھی، اور وہ بھی ڈھکی جا چکی تھی ریت سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی جس نے مٹی کو پیچھے کیا، اور نیچے وہ اس کے اصول اور اس کی اصل کعبہ کی نظر آئی. تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اصل جو حضرت آدم علیہ السلام نے جس کو بنایا تھا، تو اس کے اوپر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے. یہ ہے آج کا درس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.